الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے یہ عنوان شروع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو اپناؤ، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے رک جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے شمار چیزوں کا حکم دیا ہے بے شمار چیزوں کا حکم دیا ہے اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. جیسا کہ نماز کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، فرمایا نماز
نہ حضر میں، نہ سفر میں، نہ غمی میں، نہ خوشی میں، نہ تنگی میں، نہ راحت میں، کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں۔ ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کے اس حکم پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ کھلم کھلا کافر، منافق، یعنی کھلم کھلا منافق وہ بھی کوشش کرتا کہ میں نماز میں آ کر نبی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ معمولی منافق کی بات نہیں، وہ تو سامنے کھڑا ہوتا۔ یہ اس وقت کا معیار ہے کہ منافق بھی کوشش کرتا ہے کہ میں آ کر صف میں شامل ہو جاؤں۔ اور آج پکا مومن اپنے آپ کو پکا مومن کہنے والا اور اپنے سے دوسرے کو حقیر مسلمان سمجھنے والا، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں آخری صف میں ہوں، سلام پھیرے اور بھاگوں۔ صحابی رسول نماز پڑھتا ہے، اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور آج برگزیدہ بندہ جس کو سب کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے، وہ ساری رات نماز پڑھتا رہے، وہ اپنا چھوٹے سا مسئلہ بھی نہیں حل کرا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ نماز بھی وہی، کلام بھی وہی، اللہ بھی وہی، تو تبدیلی کہاں ہے؟ جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت اور مشکل ترین امر پیش آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ نماز پڑھتے، اور یہی معمول صحابہ کا تھا کہ جب کوئی مشکل ترین امر پیش آتا وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور معاف کرنا، ہم سب اس میں شامل ہیں
ہم پہ کوئی شخص سے مشکل امر پیش آتا ہے ہمیں تو ہم تعلق کو ڈھونڈتے ہیں، جی فلاں بندہ ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، وہ ہمارا کام کر دے گا۔ یہ فرق ہے۔ اور لوگوں نے کر کے دکھایا ہے کہ نماز سے مشکلات ٹلتی ہیں، یہ نہیں کہ زبانی کلامی باتیں ہیں، بلکہ یہ سارا کچھ کر کے دکھایا گیا ہے ہمیں۔ دمشق میں ایک مسافر تھا، وہ لوگوں کے سامان لے کے آتا تھا، لوگ بھی اس پہ اعتماد کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ سامان لے کے آ رہا تھا تو ایک شخص اس کو ملا، کہنے لگا میں پاؤں سے معذور ہوں، چل نہیں سکتا ہوں، مجھے بھی آپ 2 درہم پر اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ میں نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہے، میں ویسے بھی اکیلا ہوں، 2 ہو جائیں گے۔ اس کو ساتھ بٹھا لیا۔ کچھ سفر کرنے کے بعد 2 راستے آ گئے، ایک وہ راستہ تھا جس پر اللہ کی مخلوق آتی جاتی ہے، اور ایک وہ راستہ تھا جو سے کوئی جاتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کس راستے پہ جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ جو عام راستہ ہے اس پر جاتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ دوسرا راستہ قریب کا بھی ہے اور میں جانتا بھی ہوں۔ اب دل میں لالچ تھی نا، کہا ٹھیک ہے، جب آپ کو پتہ ہے، کہا خچر کے لیے سبزہ بھی بہت ہے، آپ کو اس کے کھانے پینے کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وہ دونوں چل پڑے۔ کچھ وقت چلے تو جنگل کے اوپر جو ہے نا وہ راستہ ختم ہوتا ہے اور وہاں کھوپڑیاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ اترتا ہے اور خنجر نکال کے کہتا ہے سارا سامان نکالو اور اس کے بعد تجھے قتل کروں گا۔ انہوں نے بڑی منت سماجت کی، تجھے سامان چاہیے لے لے، مجھے چھوڑ دے میں چلا جاتا ہوں۔ کہا نہیں، پہلے تیرا سامان سارا لوں گا پھر تجھے قتل کروں گا۔ جب کچھ نہ بند پڑا، انہوں نے کہا چلو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، آخری نماز ہے میری۔ کہتے پڑھ لے، جتنے پڑھے ہیں نا ان سب نے یہی آرزو کی تھی، تو بھی پڑھ لیں۔ اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نماز وہ نہیں ہے، یہ میرے لیے ازل بن جائے گی۔ اب وہ کھڑا ہوا، ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی زبان پہ صورت ہی نہیں آ رہی، تو اس کی زبان پہ ایک آیت جاری ہو گئی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ یہ آیت بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، بار بس۔ اور وہ تقاضا کر رہا ہے جلدی کرو جلدی کرو۔ اب یہ بار بار وہی آیت پڑھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص گھوڑے سے آتا ہے، لوہے کی ٹوپی اس نے پہنی ہوتی ہے اور اس کو برچا مارتا ہے، وہ نیچے گرتا ہے اور دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔
دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ شخص خوف کی وجہ سے سجدے میں گر جاتا ہے۔ نماز پوری کرنے کے بعد اس بندے کو پکڑتا ہے، بھائی تو کون ہے، کہاں سے اس مشکل میں تو آ گیا ہے؟ اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، تو نے جس کو صدا دی اس نے مجھے کہا جاؤ اس کی مدد کرو، اب تو بالکل مامون ہے، جہاں تیرا جی چاہے جا۔ یہ نماز تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے۔ جتنی بھی دینی ہماری تحریکات ہیں ان سب کا تعلق جا کے آخر میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ مختلف آپ دینی تحریکات کو دیکھیں، مین پہ نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے استاد تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے۔ انگریزوں نے کہا ان کو پکڑو، کہ ہر تحریک میں اس کا نام ہے۔ اب انگریز گھر پہنچایا، بندہ بڑا پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے استبل میں چھپا دیا، حضرت وہاں وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بالکل آ کر مصلی کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا تعجب سے اسے کہتا ہے تم استبل میں بھی نماز پڑھتے ہو؟ یہاں مصلی بچھا ہوا ہے، پانی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی زمین پاک ہے، یہاں مرضی نماز پڑھو۔ اور اللہ نے دونوں کی آنکھوں کو بند کر دیا، حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے دونوں۔ باہر نکلا، معافی مانگی کہ میں جس غرض سے آیا تھا وہ تو نہیں ہوا۔ اب وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ بندہ واپس آیا، حاجی صاحب سلام پھیر رہے تھے۔ یہ نماز کی برکات ہیں جو دنیا میں اللہ نے دکھائی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحة درس فرمائیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما، جتنے مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما، جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔